عظیم محفل، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان جشن عید اکبر کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ میں یہیں سے ابتدا کرتا ہوں۔ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نثری ماحول چل رہا تھا، نثر سے نظم کی طرف واپس آپ کو آنا ہے، تو میں ابتداً بتا دوں، جب نثر ہوتی ہے تو رک رک کے واہ واہ کی جاتی ہے، جب شعر پڑھے جاتے ہیں تو مسلسل واہ واہ کی جاتی ہے۔ میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی، کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی، کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی، بلغ سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے حقیقت غدیر کی، بلغ سے جا کے پوچھو بلاغت غدیر کی۔ محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پا سکا، ملا فرمایا حضرات، محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پا سکا، محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پا سکا، جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر، محلوں میں بھی سکون سقیفہ نہ پا سکا، جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی، جنگل میں بھی چمک گئی قسمت، باؤ شعر سنیے، جنگل میں بھی چمک گئی قسمت غدیر کی۔ تو بند آنکھ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے، بند آنکھ سے پڑھتے ہیں قرآن اس لیے، قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی۔ بند آنکھ سے وہ پڑھتے ہیں قرآن اس لیے، قرآن کے آئینے میں ہے صورت غدیر کی۔ منا رہا ہے ولایت کا جشن آج کی رات، منا رہا ہے ولایت کا جشن آج کی رات، پسے حجاب جناب امیر کا وارث، مولا فرمائے بیدار ہو کے آپ سنیں، منا رہا ہے ولایت کا جشن آج کی رات، پسے حجاب جناب امیر کا وارث، اور ہے آج جشن ولایت تبرہ کیجئے نصیر، دعائیں آپ کو دے گا غدیر کا وارث۔ ہے آج جشن ولایت تبرہ کیجئے نصیر، دعائیں آپ کو دے گا غدیر کا وارث۔ اسلام کا سفینہ نہ ڈوبے گا اب کبھی، اسلام کا سفینہ نہ ڈوبے گا اب کبھی، کشتی دین کو مل گیا لنگر غدیر سے، اسلام کا سفینہ نہ ڈوبے گا اب کبھی، کشتی دین کو مل گیا لنگر غدیر سے، اور مسند نہ ہاتھ آ سکی جن کے غدیر کی، مسند نہ ہاتھ آ سکی جن کے غدیر کی، بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر سے، مسند نہ ہاتھ آ سکی جن کے رسول کی، بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر سے، بھاگے وہ لے کے بور یا بستر غدیر سے۔ راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر، مولا فرمائے مصرع، راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر، صدیوں میں کوئی دن نہیں بہتر غدیر سے، راتوں میں بہترین شب قدر ہے اگر، صدیوں میں کوئی دن نہیں بہتر غدیر سے، صدیوں میں کوئی دن نہیں۔ ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہے جو ماحول محفل کا ہونا چاہیے، اور آپ حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں، جب سب بولنے لگتے ہیں تو میں جلدی سے ہٹ جاتا ہوں، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، مولا فرمائیے عرض کرتا ہوں کہ غدیر خم، غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، غدیر خم، ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں، خطیب جشن تشریف لائیں آپ کی خدمت میں۔ حضرات جشن عید غدیر ہے تو غدیری صلوات ہونا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولا فرمائیے حاضر کر رہا ہوں 4 مصرع کہ غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ چوتھے مصرع کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں قطع، غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو غدیر ایسا ہے آئینہ ایک مشیت کا کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا۔ غدیر خم تمہیں صحرا دکھائی دیتا ہے، ہمیں بہشت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ غدیر ایسا ہے آئینہ ایک مشیت کا کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے، کہ جس کا جیسا ہے چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک روز میں نے خواب میں، ابھی کچھ لوگ اور خاموش رہ گئے ہیں، ان کے سکوت کو توڑنے کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں، پوریا ہے جو آپ استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی، ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم ساقی کوثر کے پاس تھے؟ جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ بلایا فرمایا تھا جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ صحرائے خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ صحرائے خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا بات تھی جو صاحب منبر کے پاس تھے؟ سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، مجبور تھے جو شافعِ محشر کے پاس تھے۔ ارے ہم لوگ خم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح؟ ہم لوگوں کے کجاوے پیغمبر کے پاس۔ جی میں پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مولانا فرمائیے ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم ساقی کوثر کے پاس تھے؟ جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ صحرائے خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا بات تھی جو صاحب منبر کے پاس تھے؟ سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، مجبور تھے جو شافعِ محشر کے پاس تھے۔ ہم لوگ خم سے بھاگ کے جاتے تو کس طرح؟ ہم لوگوں کے کجاوے پیغمبر کے پاس تھے، ہم لوگوں کے کجاوے پیغمبر کے پاس تھے۔ حضرات مجھے 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، صرف 3 منٹ اور رہ گئے ہیں، میں جلدی جلدی کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ منافق سے میرا اس بات پر جھگڑا پرانا ہے، منافق سے میرا اس بات پر جھگڑا پرانا ہے، غدیر خم کا کیوں اب تک میرے لب پر ترانہ ہے؟ منافق سے میرا اس بات پر جھگڑا پرانا ہے، غدیر خم کا کیوں اب تک میرے لب پر ترانہ ہے۔ منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے، منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے، ہمیں حب علی میں عمر بھر ہنسنا ہنسانا ہے۔ منافق کے مقدر میں تو بس جلنا جلانا ہے، ہمیں حب علی میں عمر بھر ہنسنا ہنسانا ہے۔ تو خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں، خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں، غدیری ہوں میرے لب پر ولایت کا ترانہ ہے۔ خلافت کا جو قائل ہے سقیفہ کی کرے باتیں، غدیری ہوں میرے لب پر ولایت کا ترانہ ہے۔ اور غدیر خم نبی کے حج آخر کا حسین منظر، یہاں سے تسلسل ملاحظہ فرمائیں، غدیر خم نبی کے حج آخر کا حسین منظر، یہیں پر جانشین اپنا پیغمبر کو بنانا ہے۔ غدیر خم نبی کے حج آخر کا حسین منظر، یہیں پر جانشین اپنا پیغمبر کو بنانا ہے، اور یہیں پر آیہ بلغ بدل کر آئے گی تیور، یہیں پر آیہ بلغ بدل کر آئے گی تیور، یہیں یہ اعلان من کنتو پیغمبر کو سنانا ہے، یہیں پر آیہ بلغ بدل کر آئے گی تیور، یہیں اعلان من کنتو پیغمبر کو سنانا ہے، اور یہیں ہوگا مکمل کار تبلیغ رسول حق، یہیں ہوگا مکمل
کار تبلیغ رسول حق، یہی حکم خدا سے آیہ اکمل تو آنا ہے، یہی حکم خدا سے آیہ اکمل تو آنا ہے۔ تو غدیر خم کی مٹھی میں ہی، غدیر خم کی مٹھی میں، غدیر خم پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے، غدیر خم پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے، غدیر خم کی مٹھی میں ہی تقدیر زمانہ ہے، غدیر خم پہ ہی دار و مدار دین احمد ہے، غدیر خم کی مٹھی میں ہی تقدیر زمانہ ہے۔ تو غدیر خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا، غدیر خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا، غدیر خم سے پھر کیوں منحرف سارا زمانہ ہے، غدیر خم، آخری شعر، غدیر خم تو ایک جادہ ہے محشر تک پہنچنے کا، غدیر خم سے کیوں پھر منحرف سارا زمانہ ہے۔ تو غدیر خم سے ہو کر راستہ جنت کو جاتا ہے، ارے بہت مشکل غدیر خم سے دامن کا بچانا، بہت مشکل غدیر خم سے دامن کا بچانا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔